وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیقات سے سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ 51 سے 56 وہ ہمارے مطالعہ میں ہیں۔ ہم سب کی کوشش، کاوش، خواہش، جد و جہد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ قرآن کریم کی سمجھ فہم عطا فرما دے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ آیات میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، کس طرح منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں سچائی، صداقت اور حقیقت کو دیکھ کر بھی منافقت کی، ظاہری طور پر وہ محبت کا، اسلام کا، ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایمان کی روشنی نہیں تھی۔ ہر ممکن ان کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو دھوکہ دیں، دھوکے میں رکھیں، لیکن انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے اصحاب کو دھوکہ کیا دینا تھا؟ وہ خود دھوکے میں رہے اور اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھے۔ لیکن ان کا یہ جو فعل تھا، یہ جو ان کا سلسلہ تھا مخالفانہ، معاندانہ، یہ شب و روز قائم رہا۔ کوئی وقت انہوں نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں ایسا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حساب لے کے آئے، وہ گورنر تھے۔ یہ بات ہم جو کر رہے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، تم یہودیوں کو، عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کی روشنی میں یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو گورنر ہیں، امیر المومنین کے پاس حساب کتاب لے کے آئے، آپ نے فرمایا اپنے کاتب کو بلاؤ کہ وہ
کاتب اکاؤنٹنٹ جو حساب کتاب دیکھتا ہے اس کو بلاؤ کہ وہ ہمیں حساب پڑھ کے سنائے تاکہ ہمیں اعداد کا فگرز کا صحیح پتہ چل سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عیسائی ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر عیسائی ہے تو تم نے اس کو اکاؤنٹنٹ کاتب رکھا ہی کیوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنے اندر کے معاملات سے واقف نہ کرو، راز کی باتیں ان تک نہ لے جاؤ، اتنے دوست نہ بناؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وہ عیسائی ہیں اپنی جگہ، لیکن حساب کتاب کا تو ماہر ہے۔ لی کتابہ وَلَهُ دین، اس کا دین اس کے ساتھ، مجھے تو کتابت چاہیے، حساب کتاب چاہیے، اکاؤنٹنسی مجھے تو چاہیے، مجھے تو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ماہر جو تم نے ڈھونڈ رکھا ہے، اگر وہ نہ رہے گا، پھر فرمایا کہ اگر تم نے اس کے مرنے کے بعد جو بندہ نیا ڈھونڈنا تو ابھی سے کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ کتنی سخت بات فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے بارے میں جتنی غیرت، جتنا جلال رکھتے تھے، سبھی صحابہ کرام رکھتے تھے، لیکن یہ ممتاز تھے۔ اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو انہوں نے کی اور اس کے بعد اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ بڑے زیرک، بڑے جلیل القدر، بڑے فہم و ادراک والے۔ تو اس قدر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا، امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں تھوڑے سے جملے تفصیلاً لکھے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ابو موسیٰ، جن کی توہین رب نے کی ہے ان کی تعظیم تم نہ کرو، اور جنہیں ذلیل رب نے کر دیا ہے انہیں باوقار تم نہ بناؤ، اور جنہیں رب نے دور کر دیا ہے تم کون ہو قریب کرنے والے؟ اللہ اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ پھر وہ الفاظ فرمائے حضرت عمر نے، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، تو اس کے بعد کیا کرو گے؟ تو یہ روایت بتا رہی ہے مسلمان امت اپنے معاملات، اپنے رازداری، اپنے اندرونی معاملات، دینی ہوں، سماجی ہوں، حکومتی ہوں، ریاستی ہوں، وہ مسلمانوں تک رکھے، اور اپنی دوستیوں کو، اپنے تعلقات کو اپنے تک رکھے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ یہ جو بین الاقوامی معاملات ہیں، سفارتی تعلقات ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات ہو سکتے ہیں، جو ممکنہ عمومی تعلقات ہیں ان سے نہیں روکا گیا، لیکن اندرونی اور دوستی اور اس کے تعلقات۔ پھر اس آیت کریمہ کی روشنی میں 3 وجوہات ہیں جو ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ہمیں یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیوں کیا گیا۔ آخر ایک بات ہے اللہ کریم نے فرمائی ہے، اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، تو اسی آیت کریمہ میں 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر روکا گیا۔
اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ غیر شعوری طور پر تم کہیں بیمار نہ ہو جاؤ، ان سے دوستی کر کے تم بیمار نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ بیمار کیسے ہو جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقوں کے، ان دشمنوں کے، ان مخالفین معاندین کے دلوں میں بیماری ہے۔ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ کے آغاز میں، سورہ بقرہ کے بالکل آغاز میں یہ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو بیمار بندے کے ساتھ جب تم تعلق بناؤ گے تم بھی بیمار پڑ جاؤ گے۔ جب تندرست موجود ہیں تو تندرستوں کو، ایمانداروں کو، اہل اسلام، اہل ایمان کو چھوڑ کر تم بیماروں کے ساتھ دوستی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ان کی صحبت کہیں تمہیں بزدل نہ بنا دے، ان کی صحبت، ان کی دوستی کہیں تمہیں بزدل نہ بنا دے۔ کیسے؟ یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرۃ، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہمارے اوپر نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آن گرے۔ ان کو اپنی حرکات کا، اپنی سیئات کا، اپنے اعمال کا پتہ ہے، اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو ایسا کر رہے ہیں کہ کہیں ہم گھیرے میں نہ آ جائیں۔ تو یہ بزدل آدمی ہے۔ بزدل آدمی کی دوستی بھی کوئی دوستی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے عام سے ہماری زبان میں ایک لفظ جملہ ایک بولتے ہیں، دھڑ جائے دھڑا نہ جائے۔ غیور لوگ، غیرت مند لوگ وہ کہتے ہیں دھڑ چلا جائے دھڑا نہ جائے۔ جن کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، حلف لیا ہوا ہے، وہ کہیں پھیکا نہ پڑ جائے، یہ جان چلی جائے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو دوستی تو غیوروں کے ساتھ ہونی چاہیے، دلیروں کے ساتھ، بزدلوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوں۔ اللہ اللہ۔ تیسری بات یہ بھی فرمائی کہ کہیں تم غیر محسوس طریقے سے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کر کے تم اپنا مذہب ہی نہ چھوڑ بیٹھو، ان کے ساتھ یہودی اور عیسائی نہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ عام سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اتنے کمزور ہیں۔ بھائی جب معاملات پڑھتے ہیں نا، سامنے آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے۔ کہیں کسی خاتون کی وجہ سے، اس کے نکاح کرنے کے چکر میں، اس سے شادی بنانے کے چکر میں کہیں تم اپنا سب کچھ چھوڑ نہ بیٹھو۔ سہولیات کے چکر میں کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ میں یہ ابراڈ جانا چاہتا ہوں، ہر قربانی دے کر، نظریے کی، فکر کی، ایمان کی، دین کی، مذہب کی، رشتہ داروں کی، سب کی قربانیاں دے کر میں نے مستقبل بنانا ہے۔ مستقبل بنانے والوں، قرآن کو بھی ذرا سنو، قرآن کیا کہتا ہے کہ تم اپنے اس نام نہاد مستقبل کی وجہ سے اپنی کہیں اصل نہ چھوڑ بیٹھو، دین سے نہ ہٹ جاؤ، اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مصطفیٰ کو کہیں نہ چھوڑ بیٹھو۔ یہ تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔
تو یہ چیزیں بتائی ہیں، وجوہ بتائی گئیں کہ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیوں کیا گیا۔